اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں، مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب دیں گے، اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا۔ یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کو، اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ نے لعنت کی اور بولا قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، قسم ہے میں ضرور انہیں بہکا دوں گا، اور ضرور انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ جو چوپائیوں کے کان چیریں گے، اور ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے وہ سری ٹوٹے خسارے میں پڑا شیطان۔ انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں۔ اللہ کا سچا وعدہ، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر نہ کتاب والوں کی ہوس پر۔ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا نہ مددگار۔ اور جو کچھ بھلے کام کرے، مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور انہیں تل بھر نقصان نہ دیا جائے گا۔ اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی والا ہے، اور ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے۔ اور تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرما دو گے اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے، اور جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے تو ان پر گناہ نہیں کہ آپس میں صلح کر لے، اور صلح خوب ہے، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہی حرص کرو یا ہرس کرو، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر درمیان میں لٹکتی چھوڑ دو۔ اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو
دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ کا شائش والا حکمت والا ہے اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ اور بے شک تاکید فرما دی ہے کہ ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا اور اللہ ہی کا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اے لوگو، وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے، اور اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہیں، اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا، جس پر گواہی دو، وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے۔ تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اپنے اس رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشنے اور نہ انہیں راہ دکھائے۔ خوشخبری دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا، وہ جو تمہاری حالت ٹکا دیکھا کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے کہیں، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کا حصہ ہو تو ان سے کہیں، کیا ہمیں تم پر قابو نہ تھا؟ اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا تو اللہ تم سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر کوئی راہ نہ دے گا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی دل سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ اے ایمان والو، کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا۔ کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور صبرے اور اللہ کی رسی مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور عنقریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ ہے صلہ دینے والا، جاننے والا۔